بابے شیخ القرآن نے کہنا مکے چن چڑھیا جگ لوئی مکے چن چڑھیا جگ لوئی او کالی کفر دی رات مکان آیا راؤں پلیاں جاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخان آیا غوطے کھاندیاں بحر ظلمات اندر باؤں پھڑ کے مشفق بنے لون آیا تے سانو دیو مبارکاں آن لوگو کہ ساڑھے ستے ہوئے نصیب جگون آیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون صدق حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے حضرات آج 10 شوال ہے اور عید الفطر تو بعد شوال دے آغاز دے تمام دینی مدارس دے اندر طلباء دے نئے داخلے ہوتے نے اور دینی طالب علماں دیاں نئی کلاساں دا آغاز ہوتا ہے پورے ملک دے وچوں ہر شہر ہر بستی ہر علاقے اور ہر محلے جو طلباء دین دی تعلیم حاصل کرنے واسطے مدارس دا رخ کرتے اللہ پاک مدارس نو بھی قیامت تک آباد فرمائے مدارس آباد کرنے والیاں نو بھی آباد فرمائے اور ہر مسلمان دے دل دے اندر دینی تعلیم دے حصول دا شوق اور جذبہ پیدا فرمائے انسان جتنی مرضی دنیاوی تعلیم حاصل کر لوے جتنی مرضی ڈگریاں لے لوے لیکن انسان دی عقل دی تکمیل او اللہ دا قرآن پڑھن نال ہوندی ہے اور نبی پاک دے فرمودات پڑھن نال ہوندی ہے
میں نے ایک دفعہ اسی طرح ایک مجلس دے اندر بات کر دیتی کیتی قرآن پاک دی آیت دی روشنی دے اندر جو میں آیت مبارکہ انہیں خطبے چ پڑھی یہ مفہوم دے مطابق کہ انسان دے علم اور عقل دی تکمیل قرآن و حدیث نال ہوندی ہے. اس تو علاوہ بندہ جو مرضی تعلیم حاصل کر دے. کچھ بندے کہنے لگے نہیں جی تہاڈی بات غلط ہے. انہیں کو بندہ قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھیا حدیث دا ترجمہ نہیں پڑھیا کہ وہ دی عقل اور وہ دا علم مکمل ہی نہیں. بہرحال کچھ لوگاں اختلاف بھی کیتا. بعد دے اندر ایک بہت بڑے سکالر نے پی ایچ ڈی سکالر نے گفتگو کی تھی. وہ گفتگو کردے ہیں کہنے لگا مشرق وسطی لفظ سنیا وہ واو سین تو اگر چھوٹی یا ہوندی ہے وہ آکھے مشرق وسطی. میں کہا مشرق وسطی نو مشرق وسطی پڑھنا بھی دینی مدارس نہیں دسیا. ٹھیک ہے نا تھوڑے سکالر نہیں دے مشرق وسطی پڑھتے رہنے گے. بہرحال بہت سارے الفاظ دا صحیح تلفظ یہ بھی مدارس سے پتہ لگتا ہے. اور قرآن پاک دی ایت ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ کہ عقل دی تکمیل انہاں دی ہوندی ہے جڑے عالم نے. اور علم اللہ دے قرآن دا نام ہے اور نبی پاک دے فرمان دا نام ہے. اس تو علاوہ اور جو مرضی پڑھو وہ فن نے علم نہیں. جڑا علم حاصل کرن دے نال درجات بلند ہوندے نے. جڑا علم حاصل کرن دے نال فرشتے پیراں تھلے پر وچھاؤندے نے. جڑا علم حاصل کرن دے نال اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے. جڑا علم حاصل کرن دے نال اللہ دے نوری فرشتے زمین و آسمان دے تمام فرشتے بخشش دیاں دعاواں کردے نے. جڑا علم حاصل کرن دے نال سمندر دیاں تہواں دے اندر مچھلیاں دعاواں کردیاں نے. جڑا علم حاصل کرن دے نال اس طالب علم واسطے اللہ دیاں ساریاں مخلوقاں دعاواں کردیاں نے. اس علم دا نام اللہ دا قرآن ہے اور نبی پاک دا فرمان ہے. بہرحال اے علم قرآن و حدیث جنہوں حاصل کرنے واسطے بہت سارے لوگ نکلتے ہیں اور اس علم نو عمر دے ہر حصے دے اندر حاصل کرنے رہنا چاہیے. وہ جو معروف ہے نا حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, اس علم تو مراد بھی قرآن و حدیث ہے. جڑا علم حاصل کرنا ہر مسلمان دے اوتے فرض ہے. وہ کیڑا علم ہے؟ وہ قرآن و حدیث دا علم ہے. اللہ پاک نے اس علم دی فضیلت قرآن پاک اندر بیان کیتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظمت شان بیان کیتی ہے وہ اس علم دی بیان کیتی ہے. اس علم دا آغاز پتہ کتوں ہویا ہے؟ آسمانہ تو ہویا ہے. کتوں ہویا ہے؟ اس علم دے سب تو پہلے طالب علم سیدنا آدم علیہ السلام نے. کتے لکھے آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا
علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ سب تو پہلے طالب علم سیدنا آدم علیہ السلام جنہاں نو اللہ پاک نے علم سکھایا ہے سننا تے اندر، اس تو بعد اللہ دی زمین تے اس علم دا سلسلہ چل پیا۔ اللہ پاک اپنی وحی دے ذریعے ہر نبی نو علم سکھاندے رہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں مدینہ مدینہ منورہ دے اندر آپ نے یونیورسٹی قائم کی تھی، ادارہ قائم کیتا جس ادارے دا نام صفا یونیورسٹی ہے، جامعہ صفا ہے، جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریس کی تھی، آپ نے تعلیم دیتی۔ آپ دے کولوں ہر پاسوں آن والے چار چفیرے آن والے طالب علماں نے پڑھیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ادارے دے اندر مسجد نبوی دے اندر صفا چبوترے دے جڑا علم پڑھایا ہے وہ علم اللہ دی وحی ہے، وہ علم اللہ دا قرآن ہے تے نبی پاک دا فرمان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اسی مثالاں بیان کرنے لوگاں واسطے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ یہ بھی صحیح سمجھ، صحیح فہم، صحیح عقل اور صحیح شعور عالم نو ہوندا ہے۔ سننا تے اندر ہر بندہ قرآن پاک پڑھ لیندا ہے، قرآن پاک دا ترجمہ پڑھ لیندا ہے، لیکن احکام دا علم، مسائل دا علم، جائز ناجائز دا علم، حلال تے حرام دا علم اے کناں نو ہوندا ہے؟ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اتنا آواز پھیلنے لگ پئی ہے، پھر عبد الرزاق صاحب بلاؤ، آواز پھیل رہی ہے آواز۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ میں قربان جاواں اللہ دی زمین تے لوگاں دی عزت ہوندی ہے حسب دی وجہ تو، نسب دی وجہ تو، عہدے دی وجہ تو، مرتبے دی وجہ تو، پر اللہ دے ہاں کدی عزت ہے جدے کول علم ہے۔ سننا تے نال اللہ دے ہاں او دی عزت ہے جو عالم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جو وارث ہے، کیونکہ اللہ دی زمین تے سب تو بڑے عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانہ تو بڑھ کے معزز نے، شان والے، مقام والے، مرتبے والے، تے جڑے نبی پاک دے وارث نے انہاں دی اللہ دے ہاں عزت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم من اخذه اخذ بحظ وافر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء دے وارث نے، علماء انبیاء دے وارث نے، تے
نبیاں دی فراست نہ مال ہے نہ پیسہ ہے نہ درہم دینار ہے، انبیاء دی فراست علم ہے، جن نے بہتا علم حاصل کر لیا سمجھو نبی پاک دی فراست جو بہتا حصہ پا گیا ہے۔ اور سننا تے آنر دنیا تے جو سیاستدان ہے او دی عزت ہے، او دے وارث دی عزت ہے، دنیا تے اتے بڑے عہدے والا او دی عزت ہے، او دے وارث دی عزت ہے، پر اللہ دے ہاں عالم دی عزت ہے، انبیاء دی عزت ہے، اور جو نبیاں دے وارث نے اونا دی عزت ہے۔ کیوں اللہ دے ہاں علم والیاں دی عزت ہے؟ کیونکہ سب تو بڑا عالم خود اللہ ہے، سب تو بڑا عالم خود اللہ ہے، علم دا منبع سر چشمہ سب تو بڑا عالم کون ہے؟ کتے لکھے آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ او ذات ہے جن تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں۔ اللہ کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، اللہ عالم ہے، اللہ جانن والا ہے، اللہ کل علم ہے، کادا علم عالم الغیب والشہادہ، اللہ کل ظاہری بھی علم ہے باطنی بھی علم ہے، اللہ ظاہر بھی جانتا ہے چھپیا پوشیدہ علم بھی جانتا ہے غیب بھی جانتا ہے، سب تو بڑا عالم اللہ ہے جو ظاہری پوشیدہ ہر چیز نو جانن والا ہے۔ سننا تے اندر سب تو بڑے عالم خود اللہ دی ذات، اللہ پاک نے اگوں اے علم انسان نو سکھایا ہے، انسان نو سمجھایا ہے، کتے لکھے آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ پاک سب تو بڑے عالم نے، پھر اللہ پاک نے انسان نو ایک علم سکھایا ہے، اللہ پاک نے انسان نو بیان سکھایا ہے، وضاحت سکھائی ہے، اللہ پاک نے قرآن دا اور اپنی وحی دا علم انسان نو سکھایا ہے، ایدہ بیان اور وضاحت بھی انسان نو سکھائی ہے۔ انسان تو علاوہ جڑی بھی مخلوق قرآن پاک نو پڑھے گی ظاہری طور تے الفاظ پڑھ سکتے نے، ظاہری طور تے ترجمہ پڑھ سکتے نے، لیکن قرآن دا بیان صرف اللہ نے انسان نو سکھایا ہے۔ یہ دلیل کئی جنہ دے گروہ جڑے قرآن پاک پڑھ دے نے، کئی مسلمان جن قرآن پاک پڑھ دے نے، اور جنہ دے باقاعدہ ادارے موجود نے، قرآن پاک پڑھان دے نے، قرآن پاک دی تعلیم دین دے نے، جنہ دے ادارے موجود نے، اساتذہ طلباء موجود نے، جن قرآن پڑھ دے نے، ترجمہ پڑھ دے نے، لیکن سن لو تے اندر یہ حلت و حرم جائز نجائز دے جو احکام و مسائل نے، اے چیزاں اور اے مسائل سکھن واسطے جن بھی ہوندے نے تے انسان کو نہیں ہوندے نے۔ ساڑھے کئی علماء ایسے نے جنہوں کے شاگرد بڑے بڑے جن رہ چکے، ساڑھے مدارس دے اندر کئی جن انسانی شکل دے اندر تعلیم حاصل کرنے واسطے آندے رہے اور آندے نے۔ اساتذہ تو انہاں دا علم بھی ہوتا ہے، خاموش رہندے نے، دس دے واسطے نہیں کہ باقی طلباء اور بچے ڈر نہ جان۔
کیوں آندے نے؟ انہاں خود شیوخ الحدیث اور علماء نو دسیا ہے کہ قرآن پاک دے جو گہرے مسائل نے، جو قرآن پاک دے حلت و حرمت، جائز ناجائز دے احکام و مسائل نے، کوئی جن انہاں دا حل نہیں کر سکتا. انہاں دے حل واسطے سانو ضرورت پیندی ہے تے انساناں دی ضرورت پیندی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ پاک نے اے علم صرف انسانانو عطا کیتا ہے. تلک الامثال نضربها للناس وما یعقلها الا العالمون. سب تو بڑا عالم خود اللہ ہے. اللہ پاک نے علم سکھایا ہے، سمجھایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی زمین تے سب تو بڑے عالم. اللہ تو بعد دوسرا نمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دی زمین تے سب تو بڑے عالم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو علم کنے عطا کیتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے علم اتارے آئے. اللہ نے علم عطا کیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قاسم واللہ یعطی. نبی پاک نے فرمایا لوگوں علم عطا کرنے والا اللہ ہے. انا قاسم واللہ یعطی. میں تقسیم کرنا وا تے اللہ عطا کردا ہے. اللہ دا عطا کیتا ہویا علم میں کائنات دے اندر تقسیم کرنا، کائنات نو پڑھا دینا، سکھا دینا، سمجھا دینا. سننا تے نال اللہ دی زمین تے سب تو بڑے عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ نے بھی لوگاں نو قرآن و حدیث دا علم سکھایا، سمجھایا، پڑھایا ہے. کتنے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ پاک نے فرمایا سننا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلو مکے دی حالت کی سی. سب تو بڑے ڈاکو مکے والے، سب تو بڑے چور مکے والے، راہزن مکے والے، بدکاریاں کرنے والے مکے والے، عزتاں دے لٹیرے مکے والے، بتاں دے پجاری مکے والے، بیٹیاں زندہ درگور کرنے والے مکے والے. ہائے میرے اللہ کیڑا جرم ہے، کیڑا گناہ ہے جرم مکے والے وچ موجود نہیں. اللہ پاک نے فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین.
پاک نے فرمایا بگڑیا ہوا معاشرہ, اچڑیا ہوا معاشرہ, گمراہ معاشرہ, ہائے میرے اللہ, اللہ پاک نے انہاں لوگاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا کادے نال, کتاب دے نال, حکمت دے نال, تعلیم دے نال, وحی دے نال. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے انہاں مکے والیاں نو, انہاں بدوآں نو, انہاں عربیاں نو, انہاں ان پڑھاں نو, ڈاکواں نو, لٹیریاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کی کیتا, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث دی تعلیم دیتی. کی کیتا آپ نے انہوں نے انگلش پڑھائی, سائنس پڑھائی, ریاضی پڑھائی, بیولوجی پڑھائی, کیمسٹری پڑھائی, کیڑی شے پڑھائی؟ یتلو علیہم آیاتہ, اللہ پاک دے قرآن دیاں آیاتاں پڑھائیاں, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, قرآن و حدیث پڑھایا. ہائے میرے اللہ پھر کی ہویا, جڑے راتاں دے ڈاکو سی لوکاں دے مالاں دے محافظ بن گئے, جڑے عزتاں دے لٹیرے سی عزتاں دے پہرے دار بن گئے, والدین دے گستاخ سی ماپیاں دی عزت تے خدمت کرنے والے بن گئے. ہائے میرے اللہ, تے بابے شیخ القرآن نے کہنا مکے چن چڑھیا جگ لوئی, مکے چن چڑھیا جگ لوئی, کالی کفر دی رات مکون آیا, راؤ بھلیاں جاندیاں رائیاں گلی باغ بہشت بخون آیا, ہوتے کھاندیاں بہر ظلمات اندر, پاؤں پھڑ کے مشفق بنے لون آیا, تے سانو دیو مبارکاں آن لوگوں کہ ساڑھے ستے ہوئے نصیب جدون آیا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث دی تعلیم دیتی اور آپ نے پورے عرب دے اتے انقلاب برپا کر دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑا علم پڑھایا؟ قرآن و حدیث. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ بھی عالم, سارے صحابہ بھی عالم. اگو جویں علم ہے اویں مرتبے نے, سارے عالم برابر. نبی پاک دی امت دے سارے عالم برابر, جے سارے عالم برابر نہیں تے سارے دا مقام و مرتبہ بھی برابر. جویں علم ہے اونا مرتبہ ہے, سارے عالم برابر نہیں. کتھے لکھے آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, ہر عالم دے اتے اور وڈا عالم ہے. سارے عالم برابر نہیں, ہر عالم تو بڑھ کے عالم ہے. یہ اللہ دی تقسیم ہے. اللہ نے علم عطا کیتا ہے, کسی کو علم زیادہ ہے, کسی کو کم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام
ایک دفعہ اپنی قوم دے اندر خطاب کیتا، تقریر کیتی، واز کیتا، تے خطاب بڑا مؤثر ہے، واز بڑا خوبصورت، آپ دی تقریر بڑی خوبصورت سی۔ ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو، اے اللہ دے نبی جی، اس وقت اللہ دی زمین تے سب تو بڑے عالم تسی ہو۔ آپ نے چار چفیرا ویکھیا، سوچیا، فرمایا ہاں نام، اس وقت اللہ دی زمین تے سب تو بڑا عالم میں ہاں۔ اچھا نبی نے یہ سوچیا کہ اے ساری امت تے میں امت دا نبی ہاں، ساری امت رل کے بھی نبی دا مقابلہ کر سکتی، چونکہ میں نبی ہاں لہذا میں سب تو بڑا عالم ہاں۔ کیا دیتا ہاں میں سب تو بڑا عالم ہاں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ نہیں، فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم دے اتے بڑا عالم ہے، تیرے تو بھی بڑا عالم ہے۔ چل سمندر دی سیر کر، جتھے دو دریاواں دا پانی آپس ملتا ہے، اوتھے ساڈا ایک بندہ بیٹھا ہے، کون؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ جا کے ویکھ انہوں سے کیڑا علم عطا کیتا ہے۔ بہرحال علم حاصل کرتے رہو، طالب علم پڑھ کے رہو، لیکن ایک کدی دعویٰ نہیں کرنا کہ میں سب تو بڑا عالم ہوں، میرے تو بڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ علم حاصل کرتے رہو۔ جہاں بندہ علم حاصل کرتا ہے، طالب علم ہے، دین دا عالم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضل القمر علی سائر الکواکب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویخ علم والے دا کنا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ عبادت گزار، تہجد گزار، شب زندہ دار، روزے رکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تہجدہ پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، عبادت گزار بندہ ہے، ایک بندہ عالم ہے، علم والا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا علم والے دی شان عبادت کرنے والے دے مقابلے دے اندر انجے جویں چاند دا مقام ستاریاں دے مقابلے دے عبادت کرنے والے دی مثال انج جویں ستارہ ہوندا ہے، اور علم والے دی مثال انج جویں 14ویں رات دا چند ہوندا ہے۔ اینا فرق ہے۔ ایک عابد عشاء دی نماز پڑھ کے نفل پڑھن لگ پیا ہے، اور فجر دی جماعت ہون تک نفل پڑھتا جا رہا ہے۔ دوسرے پاسے عالم عشاء دی نماز جماعت نال پڑھ کے سو گیا ہے، اٹھ کے انہیں فجر دی نماز جماعت نال پڑھ لئیے۔ جنہیں ساری رات عبادت کیتی ہے، عالم ساری رات سو کے گزاری ہے۔ سون والے دا مقام عبادت کرنے والے نالوں اللہ نے زیادہ بنا دیتا ہے، کیونکہ عالم ہے۔ تسی ایک حدیث معروف ہے صحیح البخاری دی، سن دے رہندے ہو، میں حوالہ دے دینا تاکہ تانوں پتہ لگے کہ عالم اور عابد دا فرق کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معروف حدیث ہے تانوں سارے علم میں صرف حوالہ دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل قوم دا ایک بندہ جن نے 99 قتل کیتے، کی کیتا 99 قتل۔ رب کو ڈر لگا، انہوں نے کہا یار 99 بندے مار لے رہے، میرا کی بنے گا، میری بخشش ہو جائے گی؟ اور دوڑیا مسئلہ پوچھنے واسطے کدے کول؟ صوفی عابد کول۔ انہیں دیکھا تہجداں پڑھتا ہے، نمازاں پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، تسبیح پڑھی ہے، نیک بندہ ہے صوفی سی، آ گیا وہ کول۔ انہیں کہا کیا میرا رب مینوں معاف کر دے گا؟ انہیں کیا کیتا کیوں؟ کدی معافی لینی ہے، کیتا کی ہے؟ کہہ لگا 99 بندے قتل کیتے نے۔ کنے؟ ساڑھے علاقے جو 8-10 بندے مار لوے نا، اللہ دی قسم وہ مان نہیں ہوتا۔ بڑیاں تمہاں تے بڑا نامی کرام، لوگ بڑے ڈرتے نے، بڑی دہشت ہوتی ہے، انہیں 8-10 قتل کیتے نے، 99 بندیاں دا قاتل۔
انہیں کہا 99 بندے قتل کیتے، انہیں کہا 99 بندے قتل کر کے معافی نہ پتا پھرنا ہے، کوئی معافی نہیں۔ انہیں کہا نہیں، انہیں کہا نہیں، انہیں کہا نہیں، انہیں کہا نہیں، انہیں کہا پھر تو بھی نہیں، ہاں نہیں تو نہ صحیح، جدو معافی نہیں ملنی تو میں 99 کا تو کری پھرا، پھر سینچری نے پوری کریے۔ انہیں ماری تلوار تے وہ بھی تون لا دیتی، پر ڈر لگا سی۔ پھر نکلیا عالم کول، کدے کول؟ عالم کول۔ یہ صوفی ہوندے نے، جاہل ہوندے نے، جڑے کفر تے فتوے لگا لگا کے لوگاں نو رب دی رحمت اور دین تو دور کر دے رہے۔ عالم کول آیا، ویکھ عالم دی شان، آ کے کہنے لگا حضرت جی کیا میرا رب میرے معاف کر دے گا؟ انہیں آکھیا دیر کا دی پیا کرنا ہے، چھتی آ رب دے آندا ہے لا تک نہ تو من رحمت اللہ۔ وہ دیر کا دی کر رہا، معافی لینا ہے رب کو، چھتی کر، رب تے معاف کرنے تیار ہے۔ آندا حضرت جی پہلو گناہ تے سن لو میرا گناہ کی ہے۔ فرق سمجھ گئے ہو؟ ایکو حدیث دے وچوں فرق سمجھ گئے ہو؟ انہوں نے کہا میرا رب مینوں معاف کر دے گا، انہوں نے کہا کیتا کی ہو؟ اینوں آکھیا میرا رب مینوں معاف کر دے گا، انہوں نے کہا چھتی کر، رب تے ہے ہی غفور الرحیم ہے۔ انہوں نے کہا حضرت جی یہ تے سن لو میں کیتا کی ہے۔ انہوں نے کہا تو جو مرضی کیتا ہے، جدوں معافی منگن آ گیا ہے میرا رب فوراً معاف کر دے گا۔ تو اے چھڈ کیتا کی ہے؟ تو سچے دلوں شرمندہ ہو کے رب دے در تے معافی منگن آ گیا، تیرے واسطے معافی ہے۔ ہوں سمجھ لگی ہے؟ ہاں ہر تقریر کرنے والے نو عالم نہ سمجھ لیا کرو۔ کئی بندے نا تقریراں کرنے والے نو ویکھ کے نا تے عالماں دے خلاف ہو جان گے، لا مولوی ہوندے ہی انج دے نے، نہ انج نہیں۔ ہر تقریر کرنے والا عالم ہوندا، بولو ہر تقریر کرنے والا عالم ہوندا؟ تقریر تے عمران خان بھی بڑی کرتا، عالم ہے؟ وہ چلو چھٹو، وہ تے زندہ ہے، کئی وہ پروانے موجود نے۔ تقریر تے ذوالفقار بھٹو بھی بڑی کرتا سی، کیوں جی صاحب؟ میں وہ کئی ویڈیو کلپ ویکھے نے، خدا دی قسم دعائی دا خطیب ذوالفقار علی بھٹو عالم سی۔ وہ تقریر کرنا اور گل ہوندی ہے، مقرر بن جانا اور گل ہوندی ہے، عالم ہونا اور چیز ہے۔ کئی بندے تقریراں کرنے نے ویکھ کے نا علماء دے خلاف ہو جان گے، علماء ہور نے۔ ہر تقریر کرنے والا عالم نہیں ہوندا۔ ہن میں تقریر کر لینا میں عالم ہو گیا؟ نا، میں تے بڑا گناہگار، میں کدی اپنے آپ کو عالم نہیں کیا، میں تے طالب علم ہاں، اور میں تے علماء دیاں جتیاں چکن والا، علماء دے جوتے اٹھان دے قابل ہاں، میں گناہگار تے نکما طالب علم ہاں۔ تسی تقریراں کرنے والے ساڈے ورگیاں نو ویکھ کے علماء دے خلاف ذہن بنا لیندے ہو۔ انہیں آگیا حضرت جی معافی ہو جائے گی، انہیں کہا چھتی کر، انہیں کہا پہلو گناہ تے سن لو، انہیں کہا گناہ چھڑ، تو سچے دلوں معافی منگلا، انہو والغفور الرحیم۔ اچھا ٹائم تھوڑا ہے، اتنے نا ایک وضاحت کئی بندے نا کہہ دیں کرتے ہیں وضاحت، کئی بندے کہنے گے انہیں جو 100 بندہ قتل کیتا نجائز، 100 بندہ قتل کیتا نجائز، اور انہیں دے آکے منگ لی معافی تے اللہ نے کر دیتا معاف، تے ہوں جنہوں نے ظلم ہوئے سن انہوں نے بدلہ کتوں ملے گا؟ ہے کہ نہیں سوال؟ سوال تے ہے۔ ہجے میں پچھلے جمعے حدیث بیان کیتی ہے، یاد جے پہ جنہ ظلم کیتے نے قیامت والے دن کھڑے ہون گے، رب مظلومان انہوں دا حق دوائے گا، سنی ہے نا حدیث؟ تو جس 100 بندہ قتل کیتا سچے دنوں آگے معافی مانگ لی، رب نے کر دیتا معاف تے دے دیتی جنت، تے جنہ تے ظلم ہوئے سن وہ مظلومان نے کہنے پاسے جانا ہے۔ ایک اور حدیث سنو تاکہ پھر تنوں مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ
اللہ دی عدالت دے اندر ظالم بھی آن گے مظلوم بھی آن گے جڑے ظالم نے انہاں کو مظلوماں نو حق دوایا جائے گا جنہ ظلم کیتا ہے انہاں نیکیاں دے گا نیکیاں نہ ہون گیاں انہیں گناہ لے گا گل انجی ہے لیکن جے کسے ظالم نے سچے دلوں رب کو توبہ کر کے معافی مانگ لئیے اللہ نے معاف کر دیتا ہے تو مظلوم رہ گئے انہاں کی بنے گا قیامت والے دن اللہ دی عدالت کھلوئے گا مظلوم آئے گا قتل کیتا ہے ظلم کیتا ہے ماریا ہے حق ماریا کچھ بھی کیتا ہے مظلوم آ گیا مظلوم نے ویکھیا کہ میرا ظالم کھلوتا ہے اللہ دی عدالت میں بدلہ لینا ہے بدلہ لین واسطے آ رہا ہے اجے کول نہیں پہنچیا بڑا خوبصورت بڑا ہی عالی شان اللہ نے ایک محل بنایا ہے اتنا خوبصورت بنایا کہ جڑا بندہ نو ویکھدا ہے ویکھدا ہی رہ جاتا ہے اللہ پاک نا اینو پہلو محل بخا دے گا اچھا آؤں دیا ہے ظالم نو ویکھ کے بدلہ لین نو اپڑن تو پہلو انہیں ویکھ لیا محل کھلو کے محل ہی ویکھن لگ پیا ویکھدا ہی رہے گا ایدا دھیان پرا کرن نو جی نہیں کرنا ایڈا عالی شان محل اللہ پاک والا آگے پوچھن گے میرے بندیا میری عدالت کادے واسطے آؤں دیا سن یہ دھیان ہی پرا نہیں کرتا او میرے بندیا دس میری عدالت کی لین آیا ہے کہے گا یا اللہ آپ محل کی دا ہے وہ محل والا دھیان نہیں پرا کرتا اور بھول گئی دنیا دی ہر شے یا اللہ محل کی دا ہے اللہ پاک کہنے گے میرے بندے تو آیا کدھر سے یا اللہ پہلے میں نے یہ دس ایڈا خوبصورت عالی شان محل کدا ہے اللہ پاک کہنے گے جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے اپنے مسلمان بھرا نو اپنے تے ہویا ظلم معاف کر دے گا انہوں میں اے محل عطا کر دیا گا کہے گا یا اللہ آج ظالم کھلوتا نا تیری عدالت انہیں میرے تے بڑا ظلم کیتا ہی اللہ جے تو آ محل میں نو عطا کر دوے تو میں انہوں معاف کر دیتا ہے اللہ پاک کہنے گے تو انہوں معاف کر دیتا ہے میں تو اس محل دا مالک بڑھا دیتا ہے گل سمجھ آئی رب کسی دا حق نہیں رکھتا اللہ وہ دے بدلے مظلوموں نو حق عطا کر دے گا سننا تے اندر گل کی ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم دی شان 1000 عابد ہوئے ایک عالم ہوئے او دی شان 1000 عابد تو زیادہ ہے ایک عالم دی شان 1000 عابد نالوں زیادہ ہے اے اللہ پاک نے مرتبہ عطا کیتا ہے عالم دی رب شان ودائی وچ حدیث دے آیا عالم دی رب شان ودائی وچ حدیث دے آیا عالم علم نبوت وارث پاک نبی فرمایا علم قرآن و حدیث ہے اچھا تے جھیڑے پڑھن پڑھامن علم قرآن و حدیث ہے اچھا تے جھیڑے پڑھن پڑھامن علم سکھن سکھامن والے اچھے رتبے پامن علم نبوت وارث عالم اے دولت ہاتھ آئی نائب نبی دے عالم سچے نائب نبی دے عالم سچے رب نے شان عطائی اسمان زمین ملائک سارے کر دے خوب دعائیں بخش خدایا عالم بندے تائیں اور کئی مخلوق ہزاراں تے مچھلیاں جو وچ پانی عالم دے حق دعاواں والی پاون خوب کہانی کیا سونے پاک نبی نے کیا سونے پاک نبی نے
نبی نے او نہیں علماء دی جو قدر نہ جانے، علماء دی جو قدر نہ جانے تے نہ ہی حق پہچانے، او نہیں میری امت وچوں کہ آ نبی ربانے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عالم نو عزت دیتی ہے، او دی عزت کرو۔ آپ نے فرمایا ملم یو جلا کبیرانا ویرحم صغیرانا وملم یعرف لعالمنا حقہ لیس منا۔ نبی پاک نے فرمایا جو وڈیاں دی عزت نہیں کرتا، چھوٹیاں نال پیار نہیں کرتا تے میری امت دے علماء دا حق نہیں پہچاندا، نبی پاک نے فرمایا او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بہت بڑے عالم سیدنا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے خلاف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے کوئی گل کر دیتی تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے ایک پاسے حکمران امیر المومنین عمر فاروق دا بیٹا ہے، دوسرے پاسے نبی پاک دی امت دا عالم ہے۔ ایک پاسے حضرت عمر دا اپنا بیٹا ہے، دوسرے پاسے نبی پاک دی امت دا عالم ہے۔ حضرت عمر کو خبر ملی کہ میرے بیٹے نے حضرت مقداد دے بارے انہوں دے خلاف کوئی گل کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے نو ڈانٹیا، کہنے لگے میرا دل کرتا ہے میں لوہار نو بلاواں تیسا لے کے آوے، او تیری زبان نو کٹ دوے جو میرے نبی دی امت دے وچوں ایک عالم دے خلاف چلی ہے۔ سیدنا عمر فرمان لگے جو عالم نو عزت رب نے دیتی ہے، تو کون ہونا عزت نہ کرنے والا؟ تو ہون ساڑھے سامنے کو علماء دے خلاف گلا کرے، سیدنا عمر نے برداشت نہیں کیتا، ساڑھے سامنے کو کرے، اسی برداشت کر لینے، صرف برداشت نہیں کرتے، کئی بار ہاں نہ ہاں بھی ملانے ہیں، وہ ہاں انجی ہے مولوی انجی ہوندے نے۔ اب معاملہ بنے آئے مولانا ابو بکر صدیق معاویہ حافظہ اللہ تعالیٰ دا معاملہ بنیا، سوشل میڈیا تے آیا، سارے احباب جان دے ہو، کئی بلا ہی کہنے او چھٹو جی مولویوں دے کام ہی یہ نے، حالانکہ وہ بے قصور ہے، پرچے نجائز نے، مقدمے جھوٹے نے، لیکن اگر بل فرض کسی ایک بندے کو غلطی ہو بھی جائے تو سارے مولوی ایندے ہو جاندے نے۔ وہ چھوٹو جی مولوی ہوندے کئی پتہ ہے وہ دا دفاع کرن دی لوڑ کوئی نہیں ہے، ہی انجدا ہے، مولویاں دے کام ہی انجدے ہوندے نے۔ انہیں تے پہلو مقدمہ ہویا تاندلیاں والے پرچہ ہویا، حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے ادوں بھی اعلان کیتا کہ شواہد اکٹھے کرو، گواہان لے کے آؤ، ڈی این اے رپورٹ کرواؤ، اگر مجرم ہے تختہ دار تے لٹکا دیو، اگر مجرم نہیں تو پھر رہا کر دیو۔ کوئی جرم ثابت نہیں ہویا، رہا ہو گیا۔ اس تو بعد دوبارہ 6 اپریل نو سحری دے وقت کرو سول کپڑیاں دے اندر پولیس نے گن پوائنٹ تے گرفتار کیتا، اغوا کیتا، سی سی ٹی وی فوٹیج موجود نے۔ 6 تاریخ نو انہوں گرفتار کیتا ہے تے 7 تاریخ نو تے مقدمہ بنا دیتا ہے۔ 6 تاریخ نو پہلو گرفتار کر لیا ہے تے پرچہ کدوں کیتا ہے؟ 7 تاریخ دا وقوعہ بنا کے وہ تے پرچہ کر دیتا ہے۔ انہاں ہن بھی اعلان ہے، اکابرین اہل حدیث کا اعلان ہے، تحقیق کرو، رپورٹ کرواؤ، اگر مجرم ہے سزا دیو، جو مجرم نہیں تے علماء نو بدنام کرن دی اجازت تسی ستے رہے ہو، تسی یہودیاں دے آلہ کار بنے رہے ہو، قادیانیاں دے پشت بنا بن کے مولویاں دے خلاف زبانہ چلاؤندے رہے ہو، تانوں نہیں پتہ ملک چ کی ہو رہا ہے۔ جدوں اس بندے نو نگران وزیر اعلیٰ بنایا جان لگا سی
ساڑے کبار علماء نے ادو بھی کیا تھی کہ ایک خاص مسلک دا حامل بندہ ہے جدو بن گیا کتنے سکول اور ادارے انہیں ایک خاص مسلک دے لوگاں نو دیتے انہاں اداریاں دے اندر طلباء نو کی پڑھایا جائے گا پاکستان دا وزیر داخلہ بن گیا ہے بغیر اسمبلی اور سینٹ دا ممبر ہون تو پہلو ان وزیر داخلہ بنایا گیا ہے بعد ممبر بنایا ہے ایک خاص مسلک دے حامل جو اقلیت نے انہاں دے ہتھاں دے اندر ملک نوں دتا جا رہا ہے اور پوری اہل سنت قوم دیوبندی بریلوی وہابی سارے وچ نے پوری اہل سنت قوم سوئی ہے او دے علماء دے خلاف ہے ہی ہے نے تسی کیوں علماء دے خلاف ہو تسی آواز اٹھاؤ ہر بندے کو ٹچ موبائل ہے علماء دے حق دے اندر مولانا ابو بکر معاویہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اگر جاگ جاؤ گے تو پوری اہل سنت قوم اپنا دفاع کرن دے اندر کامیاب ہو جائے گی نہ جاگے ابو بکر معاویہ تو بعد اگلا نمبر کدا ہے اگلا نمبر کدا ہے تو انہوں چڑ چڑ کے مارے آ جائے گا اگر اپنے دین دا اسلام دا دفاع چاہتے ہو اپنے علماء دا دفاع کرو اور اسی اس خطبہ جمعہ دی وساطت دے نال مطالبہ کرنے ہیں کہ ابو بکر صدیق معاویہ چونکہ بے گناہ ثابت ہو گیا ہے عدالتہ نے ثابت کیتا ہے انہوں فوری رہا کیتا جائے کیوں بھی مطالبہ کر دے ہو فوری رہا کیتا جائے اچھا ایک نواں کیس عدالت جو پیش ہوا نواں کیس آ گیا وکیل نے پتا کیتا مدعی کون ہے مدعی لبے مدعی کہہ لگے سانو پتا ہی نہیں جنہوں نے مدعی بنا کے نواں کیس کیتا ہے پرچہ کیتا وہ مدعی کہہ رہے ہیں سانو پتا ہی نہیں انہوں نے عدالت جا کے بیان دیتا کہ اس پرچے دے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں سانو دسن تو بغیر ہی مدعی بنایا گیا ہے اور وہ جڑی جج صاحبہ سی انہیں پولیس دی سرزنش کیتی اور پولیس نے ڈانٹیا کہ جنہوں نے مدعی بنایا جے مدعی کہہ رہے ہیں سانو پرچے دا ہی پتا نہیں اینی اندھیر نگری اینا ظلم مطالبہ کر دے ہو کہ علماء دے خلاف یہ جو سلسلہ شروع کیتا گیا توہین امید اس سلسلے نو بند کیتا جائے اور مولانا ابو بکر معاویہ نو رہا کیتا جائے تانو علماء دی قدر ادھر ہوئے گی جو تسی خود عالم ہوو گے اپنے بچیاں نو علماء بناؤ گے میں تا واسطے مضمون بیان کیتا ہے مدارس دے اندر داخلے کھلے نے اپنے ایک ایک بچے نو بھتیجے نو بھانجے نو پوتے نو نواسے نو ضرور داخل کرواؤ پھر تانوں پتا چلے علم کی ہے اور علماء کی نے اللہ پاک سانو علماء دے تابعدار بنائے اور علماء دے وفادار بنائے اللہ علماء دے نال سانو محبت کرنے والا بنائے اچھا بیٹے بھتیجے بھانجے داخل کروانے نے تسی آپ خود مسلمان خود پڑھو پڑھن دی کوئی عمر ہے کیوں بھی دسو علم حاصل کرن دی کوئی عمر ہے مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو اور یہ کئی مثالہ نے امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام البانی رحمت اللہ علیہ نام سنیا حدیث دے اندر انہوں دا لقب امیر المومنین فی الحدیث ہے 20-25 سال دی عمر تک کڑیاں دا کام کر دے رہے اس تو بعد دین والے پاسے آئے اللہ نے امیر المومنین فی الحدیث بنا دیتا ایک مثال دوسری مثال حضرت امام علی بن حمزہ المدینی رحمت اللہ علیہ جو امام کسائی دے لقب تو معروف نے دوسری صدی ہجری دے بہت بڑے امام علی بن حمزہ الکسائی 40 سال عمر سی کتنی عمر توجہ ہے جے دھیان ہے جے 40 سال عمر سی تے بکریاں چرا رہے سن کوئی دین دا پتہ نہیں قرآن و حدیث دا پتہ نہیں بکریاں دے چروائے سن 40 سال عمر ہو گئی ہے بکریاں چروا رہے نے تے ایک ماں اپنے بچے نو مار رہی ہے پڑھن نہیں سی جا رہے ہیں کئی بچے ہوتے ہیں نا پڑھن جان تو ضد کر لیندے نے کسی نہیں پڑھن جانا ماں پڑھن واسطے بچے نو چھوڑن جا رہی ہے تے بچہ ضد کر رہا ہے کہ میں پڑھن نہیں جانا تے ماں اپنے بچے نو مار رہی ہے امام علی بن حمزہ بکریاں چروندے ادھر نو گزر رہے نے
40 साल उम्र हो गई है, तो मां अपने बच्चे को डांट के पता की कहने लगी, आंदी पुत्र पढ़ लै, जे ना पढ़ेगा अब बकरियां दे चरवाए तरह तू भी जलील ही हुंदा फिरेगा। पुत्र पढ़ लै, जे ना पढ़ेगा तो अज बकरियां चराउंदे आ इहदी तरह तू भी जलील हुंदा फिरेगा। इमाम साहब ने गल सुनी, दिल ते चोट लगी, मैं जलील हूं दिया। बकरियां छड़ियां, मदरसे आ गए। किन्नी उम्र है? 40 साल। जो फौत होए अल्लाह ने हदीस का बहुत बड़ा इमाम बना दिता सी। 2 मिसाल हो गई। तीसरी मिसाल हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हां दी लड़ी दे विचों नस्ल दे विचों एक बंदा मदीने दे अंदर शेख मौलाना अब्दुल मनान रासिक साहब हाफिज़हुल्लाह उन्होंने मिलिया। कह लगा, शेख साहब मेरी खाला उहदी ना 60 साल उम्र हो गई, धियां पुत्र विआह के वेली हो गई, तो 60 साल उम्र एक दिन सोचदे कह लगी पता नहीं अल्लाह ने किन्नी उम्र होर मजीद रखी है, तो मैं कुरान ना हिफज कर लवां। कह दियो वो एडियां सोहनियां, 60 साल उम्र हो गई है, कह लगे धियां पुत्र विआह के वेली हो गई, पता नहीं अगे होर उम्र किन्नी है, वेलियां जरूर गुजारनी है, तो मैं कुरान ना हिफज कर लवां। कह लगे 60 साल की उम्र च कुरान पाक हिफज करना शुरू कर दिता। हुण मेरी खाला की उम्र 71 साल है, कुरान की हाफजा है, हर साल औरतों को तरावियां पढ़ाउंदी है। यार उम्र मेरे उस्ताद मोहतरम मुनाज़िर इस्लाम हाफिज़ अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह हाफिज़ साहब ने खुद खुतबा जुमा च बयान किया है और मैं सामने बह के सुनिया है। हाफिज़ साहब कह लगे मेरी 18 साल उम्र हो गई सी, मैं नाजरा कुरान नहीं सी पढ़िया। कितनी उम्र? 18 साल उम्र हो गई सी, मैं नाजरा कुरान नहीं सी पढ़िया। तो महल्ले दी औरतां ने मेरी वालदा नूं कहना अब्दुल्ला नूं किहड़े पासे लाया आई? हाफिज़ साहब फरमाते ने मैं मज्झां चारदा सा, मज्झां रखियां सी, ते मैं पढ़न दे डर तो पढ़ना नहीं, तो मज्झां खोल के बाहर चारां नूं निकल जाना। तो औरतां ने कहना मेरी मां नूं भी तू कुरान दी हाफिज़ा, तेरा शौहर आलमे दीन, तेरा सुसर आलमे दीन, तेरा बाप आलमे दीन, तेरा इक्को एक पुत्र अब्दुल्ला, इहनूं किहड़े पासे लाया आई? कह लगे मेरी मां ने कहना मैं दे वास्ते बड़ियां दुआवां करनी आ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने मेरिया दुआवां कबूल करनियां ने, एक वक्त आना है मेरे अब्दुल्ला ने गलियां बाजारां च भी कुरान पढ़ते फिरना है। हाफिज़ साहब कह लगे मेरी 18 साल उम्र हो गई सी, दाढ़ी भी निकल आई सी। फिर एक दिन अल्लाह ने मुहब्बत पा दी, मां दी दुआवां ने असर किया, मैं जामिया च गया पढ़ने वास्ते। मैं कहा उस्ताद जी कुरान हिफज करना है। कह लगे पहलो नाजरा पढ़िया ही, बोलो नाजरा सुनते हैं ना बच्चे को भी नाजरा तेरा सही है, नाजरा पढ़िया, नाजरा पढ़िया ही, कहते नाजरा नहीं पढ़िया, हिफज करना है। मैंने कहा पुत्र तू पहलो नाजरा ही नहीं पढ़िया तो हिफज कैसे करेगा? कह लगे मैं कहा उस्ताद जी मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस वास्ते मैं जल्दी काम निबेड़ना चाहना, मैनू डायरैक्ट हिफज करवाओ। कहते उस्ताद कह लगा ना पुत्र पहलो नाजरा पढ़ फिर हिफज करना है। कह लगे मैं हिफज की क्लास वाल ध्यान मारिया तो 2-3 नबीने बच्चे कुरान हिफज करन दे। मैं कहा उस्ताद जी इन्ना पहलो नाजरा पढ़िया है? कह लगे अब्दुल्ला तू वाकई आलिम बन जाएगा, अल्लाह ने तेन कितनी जहानत दी है। हाफिज़ साहब फरमान लगे मैं डायरैक्ट कुरान हिफज ही शुरू किया। देख लो तुहाडे सामने दुनिया जानती, कोई एक मिसाल है शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह यतीम हो गए, मेहनत मजदूरी करन लग पे, रफूगर सन, रफूगरी का काम करते सन। फिर अल्लाह ने तौफीक दी, दीन वाले पासे आए, अल्लाह ने फाते कादियान और शेखुल इस्लाम बना दिता। बड़िया जी मिसाल। मेरी अपनी 16-17 साल उम्र हो गई सी, तो मैं सब्जी मंडी में अपने अबू के नाल काम करता सी। तकरीबन 16-17 साल मेरी उम्र सी, मेरे अबू का शौक सी मैं पढ़ाना है। 16-17 साल की उम्र तो बाद मेरे अबू ने जामिया दाखिल करवाया। साढ़े नाल सज्जे खब्बे दुकानदार सारे मेरे अबू को पता नहीं कहन तू अपने पुत्र की उम्र बर्बाद करनी है, या तो पहलों काम तो नहीं सी लिया, जे काम तो ला लिया हूँ पढ़न ना पावी, हूँ ना इन्हें रहना ही काम जोगा तो ना इन्हें रहना ही पढ़न जोगा। 5-7 साल बाद वापस आ जाना ही, ना पढ़िया तो ना काम सीखिया, अपना तेरा इको एक पुत्र है, यदि उम्र बर्बाद ना कर। मेरे अबू कह लगे यार मजबूरियां ऐसिया सन, हालात ऐसे सन, मैं शुरू तो पढ़न दाखिल नहीं करवा सकिया, कला पुत सी तो मेरे नाल सहारा सी तो नाल काम करवा रहा। हूँ वो अल्लाह ने हथ सौखा कर दिता है तो मैं कहा हूँ पढ़ा लेने। सारे कहन ना दाखिल करवावी,
ਇਹ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪੜਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੈਂ ਆਲਿਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਕੰਮਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਲਮਾ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਬੱਚੇ ਪੜਾਓ, ਭਤੀਜੇ ਪੜਾਓ, ਭਾਂਜੇ ਪੜਾਓ, ਨਵਾਸੇ ਪੜਾਓ, ਪੋਤੇ ਪੜਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਮਿਆ ਸਲਫੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਫੇਦ ਦਾੜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਬਾਬਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਾਜੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਾਜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਾਜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਮਿਆ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆ ਕੇ ਜਾਮਿਆ ਸਲਫੀਆ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਬੁਖਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋਏ, ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਅਲਾਮਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯਾਸੀਨ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ਹੁੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਫਾਰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਆਏ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਏ ਆਏ ਨੇ, ਦਾਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਫਾਰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੋਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਵਾਸੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੁਖਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਮਿਆ ਜੋ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੈ। दीन दे तालिब इल्म बन के जियो और तालिब इल्म बन के मरो। अल्लाह पाक इल्म और उलमा दी मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे अहबाब जिमें अल्लाह के घर का तामन हर जुमे करते हो, बगैर कहण तो अल्हम्दुलिल्लाह तुसी अपना अपना हिस्सा शामिल कर देंदे हो। दिल खोल के सारे अहबाब तामन फरमाओ। अल्लाह पाक सब का तामन कबूल फरमाए। किसी कहा कि मेरे दादा जान, दादी जान, नाना जान तो छोटा भाई, उन्होंने वास्ते दुआ करो। अल्लाह पाक उन्होंने मफरत फरमाए, अल्लाह पाक उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने कहा कि अबू का अपना कारोबार नहीं, दुआ करो अल्लाह पाक अपना कारोबार अता फरमाए। अल्लाह तमाम बेरोजगारां जिन्हें दुआ वास्ते किया, इन्हां वास्ते भी सारे बेरोजगारां अल्लाह अपने रोजगार नसीब फरमा। अल्लाह हर मुसलमान नू, हर अपने बंदे नू रिज़्क़े हलाल वाफर नसीब फरमा। कहा मेरे वालिदैन फौत हो गए ने, दुआ करो अल्लाह पाक उन्होंने मफरत फरमाए, अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमाए। जामिया मस्जिद अल हरमैन नज़ क्रीसेंट ग्राउंड, ए ब्लाक, गुलिस्तान कलोनी नंबर 2, उत्थे कुरान मजीद पढ़ाने का, तजवीज़ के नाल सिखाने का एक प्रोग्राम है। 22 अप्रैल बरोज़ सोमवार क्लासां का आगाज़ हो रहा है। जेड़े जेड़े अहबाब चाहते हैं कुरान पाक सीखना, तालीम हासिल करना, ज़रूर पहुँचो। जिथे मौका मिले, जिथे भी इदारा बनया थोड़े मुहल्ले के अंदर, यह मस्जिद है, जामिया सल्फिया है, जामिया दारुल कुरान है, जिथे मौका मिलता है। मैं तो अगे रमज़ान च भी कहा सी कि रूटीन नाल नहीं तो जो 8 दिनों बाद एक छुट्टी होंगी है ना, तो कहते हो यार फलानी जगह तो ना हो आइए, अज वेले हैं फलाने ना मिल के आइए, टाइम कढ़ के जामिया च आया करो, हिफज की क्लास च ब्याह करो, कुरान पाक लैके ना कदी कदी छुट्टी वाले दिन क्लास च आके ब्याह करो। फिर वेखो सुकून और रूहानियत, फिर तलबा दे नाल और कुरान दे नाल, दीन दे नाल अपनी मोहब्बत अल्लाह पाक सब नूं तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। साडे एक दोस्त ने बड़े प्यारे सनाउल्लाह ज़हीर साहब गुजरांवाले तो
परसों उन्होंने वालदे मोहतरम का इंतकाल हो गया। दुआ करो अल्लाह पाक उन्होंने मगफरत फरमाए, अल्लाह पाक जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमाए। जिन्होंने वालिदैन फौत हो गए अल्लाह पाक सब की मगफरत फरमाए। अल्लाह मेरे अबू जी को जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे अहबाब मिल जाओ, सफा दुरुस्त करो, बराबर हो जाओ। पीछे ਜਿਹੜੇ अहबाब खड़े ने नमाज वास्ते मस्जिद के बाहर इंतजाम मौजूद है, जिथे जगह मिलती सब बंदी कर लो। सफा की दुरुस्तगी नमाज का हिस्सा। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشفنا واشف جميع مرضانا ومرضى المسلمين عظم الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا اغفر لنا وللوالدين ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي وآله برحمتك بابے شیخ القرآن نے کہنا مکے چن چڑھیا جگ لوئی مکے چن چڑھیا جگ لوئی او کالی کفر دی رات مکان آیا راؤ پلیاں جاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخان آیا غوطے کھاندیاں بحر ظلمات اندر باؤں پھڑ کے مشفق بنے لون آیا تے سانو دیو مبارکاں آن لوگو کہ ساڑھے ستے ہوئے نصیب جگون آیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر